علیکم جی. وعلیکم السلام جناب یہ علامہ عباس خالد صاحب. اچھا گزارش یہ ہے جناب کہ ایک دو مسئلے عرض کرنے نے سانو پتہ لگا ہے صداقت صاحب اور تھی ماشاء اللہ بہت قابل آدمی ہے. جناب ایک تو نا ایک مولی آیا سی فضل احمد چشتی آخر ہے لاہور کا. مفتی فضل احمد صاحب چشتی پتا نہیں مفتی ہے کہ نہیں. بہرحال گھر بیٹھے سارے گل ہوئی ساری جی. وہ سکول بڑا مخالف سی اسی تو سکول کے حق جا وہ جناب نا وہ بڑا ہی اتنے بڑا ہی پروفیسر سانو تو انہیں مطلب بہت گالا دینا یہ وہ سانو پتا لگا سانو پتا لگا بھی تھوڑے بھی انہیں کوئی گل بات ہوئی سی. مراد ہوئی سی میرے جدو پوچھا بھی کی گل ہوئی سی تو انہیں آخیا جی انہیں میرے اگے ترمذی شریف کی روایت رکھی سی تعلیم سکولی انگلش کے جواز واسطے وہ حضرت زید بن ثابت سرکار والی انہیں اگوں سانو دسیا بھائی اعتراض انہیں جڑے کیتے نے نا انہیں کیا بھی پہلے نمبر سے یہ دسو بھی یہ جڑا حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تو روایت دے الفاظ انہیں آخیا دسو کی نے اور اس کے اندر حکمت کی دسی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سی. ایک اعتراض انہیں یہ اٹھایا. دوسرا یہ اٹھایا کہ یہ دسو بھائی حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی تو رسمی طریقے نال انہوں نے زبان سیکھی تھی یا غیر رسمی طریقے نال سیکھی تھی. انہیں پہلے دی انہیں آخیا عبارت انہیں پڑھی سی وہ سان لکھ کے دے گیا. وہ آتا حدیث پاک کے صاف آیا ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کلمات من کتاب یہود وقال انی واللہ ما امن یہود علی کتابی قال فما مر بی نصف شهر حتى تعلمت له فلما تعلمته كان اذا كتب الى يهود كتبت اليهم واذا كتبوا الى قرات له كتابهم. انہیں حدیث پاک پر جو کہندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے دسیا سی کہ مینوں یہودیاں دے خط لکھن دے اوپر اعتماد کوئی نہیں. انہیں پھر اگوں یہ بھی عبارت لکھ کے سانو دتی ہے وہ میں لے بیٹھا ہوئی تو انہیں آخیا بھی حاشیے دے اوپر نا امام تیجی دے حوالے نال لکھیا ہے کہ اخاف ان امرت یہودیا بیعتب منی کتابا للجہود ان یزید فیہ ینقص فاخاف ان جاء کتاب من الجہود فیقرأ یہودی فیزید وینقص فیہ. اتنے انہیں آخیا بھی اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرما دیتا ہے کہ میں یہودیاں تو مطمئن کوئی نہیں خط لکھن دے اندر تے خط سنان دے اندر کہ یہودی کو لکھاوا تو انہیں وعدہ گاٹا کر دینا. یہودی کو جے میں اپنا ترجمہ کراوا تو سنا پڑھ کے سنا دیتا بھی انہیں وعدہ کاٹا کر. وہ اگوں یہ کہندا ہے کہ یہ گل تہاڈی تردید صاف جاندی پئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے متعلق یہودی نے اعتماد نہیں کیتا تو تسی اون دے کول تعلیم لے جائے جے ساری پوری کتاباں دے اعتماد کرن لے جے. ایک انہیں اعتراض اٹھایا. دوسرا اعتراض انہیں اٹھایا ہے کہ یہ دسو بھی زبان دی غرض جی سکھاون دی سی ترجمانی سی یا تعلیم سی. جی تعلیم مقصود سی تو پھر تو سارے تو فرض سی جی اج تصا سکول کی کھڑے جے پھر سارے بھیجتے کلے نو کیوں بھیجے. ترجمانی ہے تو ترجمانی کی ضرورت واسطے غیر رسمی طریقے نال زبان سیکھنا وہ صرف ترجمان جڑا جتھے چاہیے حاکم وقت نو اتنے وہ چاہیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم اور کڑیاں تے منڈے تے کوفر تے نظام تے یہودیت تو کہندا سارا تسی یہ بالکل سیکھن دے جے. مفتی صاحب دا جڑا ہے نا نظریہ جی انہاں دی اپنی رائے دے مطابق ہے درست. اچھا لیکن رائے دے وچ اختلاف ہوندا رہندا ہے. اچھا اس اختلاف جگہ صحیح کنو آکھاں گے گل تے ہے میری عرض سنو نا سارے ہی صحیح ہیں کوئی بھی غلط نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کے اندر ایک بندے نے ایک مسئلہ پوچھا بے
اور وہ ایک شرط سی. آپ نے فرمایا بے بھی باطل ہے, شرط بھی باطل ہے. علامہ ابن شبرما وہ بھی امام سن اور وہ بھی عراق دے وچ موجود سن. انہوں نے کو جا کے انہیں وہی مسئلہ پوچھا. اچھا علامہ ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کو امام ہے. انہوں نے کہا کہ بے جڑی ہے وہ بے بھی باطل ہے اور شرط دونوں باطل ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو باطل قرار دے دیتا ہے, اور ابن شبرما نے کہا کہ بے اور دونوں ٹھیک نے. ایک دوسرے کا تضاد آ گیا ذہن, وہ پریشانی دے وچ ابن ابی لیلہ دے کول چلا گیا. وہی امام سن اتنے عراق کے اندر. انہوں نے صاحب نے کیا, انہوں نے کہا کہ بے تو ٹھیک ہے, شرط فاسد ہے. وہ بندہ بڑا پریشان ہویا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے عرض کی تھی کہ حضرت تسی کیا دونوں ٹھیک نہیں, ابن شبرما کہہ دیا دونوں ٹھیک نے, اور ابن ابی لیلہ کہہ رہے ہیں کہ بے شرط جی وہ فاسد باطل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کی حدیث سنا دی. میں نے رکھا بے اور شرط دونوں فاسد باطل نے. اے حدیث ہے, اس حدیث کی روشنی کے اندر میں کیا ابن شبرما اور ابی لیلہ انہوں کے کول کوئی حدیث ہوگی, وہ حدیث تسی انہوں کے کول جا کے پوچھ لو. یعنی یہ ہوں تضاد اور جھگڑے کی شکل نہیں آئی. سڈے ورگا تو مولوی ہوں جی اسی ہوں ایک دوسرے آنا وہ فلانا ہی کافر ہو گیا تو فلانا ہی بےمان ہو گیا نعوذ باللہ. سڈے ورگا تو ہوں تو یہی انہیں ہاتھ رکھنا سی. لیکن ائمہ دے اندر اتنا اختلاف ہے کہ جدو عام بندہ پڑھتا ہے وہ ویسے دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. لفظ قرآن دے وچ قرو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روک کے رکھیں. اور لفظ قروء دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیض مانا لے رہے ہیں, امام شافعی طور لے رہے ہیں. قرآن دا لفظ ہے اور حیض طور زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک دوسرے دی انہوں نے وہ توہین یا وہ لب لیڈا انہوں نے انہوں نے اختیار نہیں کیتا کہ جڑا اسی اج کل کر کے بیٹھے ہیں. اچھا میری حال سنو, مفتی صاحب ایک عالم ہون دی حیثیت نال میرا تے ذہن ہے کہ ہر عالم دا احترام بندہ دل دے وچ ضرور پیدا کرے. کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بندے نے نہیں مرتاد تو نہیں, مرتاد تو کوئی بھی نہیں ہے, ایسی بنائی جا رہی ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے 1% بھی اسلام ہوئے 99% کو ہوئے کافر کا فتویٰ نہ کو. مرتاد تو بڑی دور کی گل ہے. حضرت تو پڑھی کھڑے ساڈے جڑے حضرات ہیں حضرات جڑے محمد رضا نو دجال تو مرتاد تے کافر تے مشرک کہندے نے. نہیں غلط لکھ دیں سر, اگر لکھ دیں تو غلط لکھ دیں. وہ تو بلکہ جو بند حضرات جڑے نے وہ تو یا رسول اللہ یا غوث الاعظم اس طرح کے جڑے ساڈے ہیں مطلب حضرات وہ تو انہوں نے جڑے اس طرح کے الفاظ ہیں انہوں نے مشرک کہندے نے. حضرت میری طرف سنو, ہم جب اندر صرف فرق ہے, ورنہ جی وہ آپ علیہ السلام کو یا اولیاء اللہ کو مدد منگتے ہیں. بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اصل مشکل کشا نہیں ہے. اچھا وہ صرف یہ آخر ہے کہ اللہ کی عطا دے وچوں سانو کچھ مل رہی ہے بس. اور جدو عطا خدا بندی آ جاتی ہے وہ اختلاف نہیں. یہ تسی کہتے ٹائم کڈو میرے نال بیٹھو تو میں تانوں یہ مطلب یہ نکلیا پھر تو غلط فہمی ساڈے اکابر نوں لگی. کنہاں نوں نہیں, ساڈے کسی اکابر نے غلط لکھے ہی نہیں. انہوں نے دیکھو نا اسماعیل دہلوی صاحب اور تو سارے بزرگوں سے موجود ہی نہیں سی. حضرت سیدنا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو بندی دہلوی کا مسئلہ ہی نہیں. وہ تو مسئلے پہ آیا تھا نا, ایک تو بریلوی کا مسئلہ, ایک نفس کے مسائل جہے مختلف ہیں وہ مسائل پہ آیا تھا. آخر انہوں نے کتاب لکھی ہے لکھا سارا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں پکے مشرک واجب القتل, بلکہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جہاں وہ تو صاف مطلب وہ کہتے ہیں ہے واجب القتل لوگ نے مشرک. محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام جہاں نے وہ بھی وہی فرما رہے ہیں بھی یہ واجب, بلکہ انہوں نے عملی طور پہ قتل عام کرایا بھی اتنے تھے. نہیں حضرت تے سامنے تاریخ جہاں تصا دیکھو بھی طائف تے عرب مکہ مدینہ دے اندر
ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਵਾਜਬ ਕਤਲ ਲੋਕ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਸਬ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਸਬ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਹਾਂ, ਤਾਸਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਾਸਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ چونکہ مطلب یہ نکلا پھر سے دونوں طرفوں ہی متاثر نے اور تکفیر کے اندر انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے تو پھر سے جو تعصب کی بنا تے اس سے کوئی مسلمان نو سماج تعصب کی بنا تے اگلے نو کافر آ کے خود کافر ہو جانا، مومن نو کافر آ جانا، حدیث پا کے جا گیا، حدیث پا کے جا گیا۔ جی 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 باقی میری مفتی صاحب جناب جی گفتگو ہوئی سی 18 مراد کے شگرد سن اشفاق ہے بہت ہو گیا، اللہ انہوں جنت دے بریلوی مسلک دسی۔ اچھا انہوں دے نال میری اتنے ہوئی 16 آمنا سامنا ہوا، ایک مرتبہ فل مراد سے گفتگو ہوئی، انہوں نے مینو کہا کہ میں اپنے استادوں کو بلانا، تھی انہوں نے گفتگو کرو، میں کہ چلو ٹھیک ہے بلاؤ گا تو میں آ جاؤں گا۔ اچھا اور جب مفتی صاحب کا پروگرام ہوا مینو انہوں نے 16 دعوت دیتی، میں دو نال اپنے شگرد لے تو میں اتنے چلا گیا 18 دن۔ مفتی صاحب اتنے فرما سن اور بھی کافی آدمی سن۔ مفتی صاحب نے جب میں سلام لیا تو مفتی صاحب نے پوچھا تعارف کی ہے، صاحب نے آخیا کہ یہ کریے بات خالد۔ مفتی صاحب نے کچھ تھوڑے جی گھٹ ود لفظ مینو آخے، یعنی جی انہوں کا ذہن سی متاثبانہ، انہوں میں نے یعنی کافی غلط لفظ آخنے شروع کر دیتے، یعنی کافی لوگ تک وہ بندہ نکل گیا۔ لیکن جب بندہ کسی نال گل کرتا ہے گالی گلوچ کا مقابلہ گالی گلوچ نہ دے گل تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں پھر مفتی صاحب نے کہا میں چھوٹا جہا چک کا مولوی ہاں، مینو اپنی زبان سے ایسے لفظ استعمال کرتا شرم آ رہی ہے، تھی مفتی صاحب نے میں لفظ کی گل کرن آیا، تھی مینو سمجھا دو، میں تے نال رل جانا، نہیں تو میں تمہیں سمجھانا، تھی میرے نال مل جاؤ۔ بس یہ گل چلتی چلتی انہوں نے خود ہی لفظ کیا کہ تو سرسور دے وچ پڑھانا ہے، جہاں سرسور دے وچ پڑھاوے یا وہ تعلیم حاصل کرے یا بچے نو پڑھاوے میرے نزدیک ایویں لفظ مفتی صاحب نے سنایا۔ میں کہا حضرت تسی اتنے تعصب وچ نہ جاؤ، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تہذیب۔ تعلیم کسی بھی غیر مسلم بھی سیکھنا کفر نہیں، البتہ تہذیب اپنانی میں بنا مدے پہ انگریزی تہذیب جہاں اپنا ہے ٹھیک ہے، تھی وہ فتوے چڈی جاؤ، تہذیب جرم ہے، تعلیم جرم نہیں۔ اتنے انہوں نے مینو کہا کہ تھی ملوڈے تے قوم نو سیدھی نہیں غلط راہ لا کے اس وجہ تو غلط کاری عبارت پڑھا رہے ہیں، اے سکول کی عبارت ہے، انگریزی کی عبارت نے، یہ وہ کلاس کافی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک صحابی نو مجوسیاں دی زبان سیکھن نہیں بھیجیا سی۔ اگر تعلیم جرم ہوندی تو کدے بھی آقا علیہ السلام اپنے کسی صحابی نو نہ بھیجتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہیں، تو پیغمبر کی ذات سے بے ایمان تو مسئلہ رہی ہیں، یہ لفظ رکھے۔ اچھا وہ تو پھر اتنے یہود دا ہے نا جی، مجوس کا تو نہیں آیا نا۔ میری تو سنو تو صحیح، مینو کہن کہ ایویں دی کوئی حدیث ہوئے تو میں آدھی زبان کٹوا دیاں گا، میں کیا اگر حدیث نہ ہوئے میں آدھی گردن کٹوا دیاں گا، تو میں کہا میرے نال تحریر کرو، میں نہ انہوں نے اجے حدیث کسی نہ کتاب انہوں نے لکھائی ہے، کوئی کتاب انہوں نے میں نہیں لکھائی، نہ میرے کو کتاب موجود سی، میں کیا اسے تحریر کرو۔ آپ علیہ السلام نے اگر کسی اور تعلیم نو سیکھن لئی کسی صحابی نو بھیجیا ہے تے تہاڈی زبان کٹی جائے گی۔ اتنے میں انہوں نے ایک غلط لفظ غصے چ آکھ بیٹھا میں بھی، حالانکہ میں پچھتایا، میں کہ ہن تہاڈی کتی زبان کٹی جائے گی۔ اور اودے تو بعد میں کہا اگر اگے لکھ رہے ہیں اگر میں نہ دکھا سکا میرا سر تسی قلم کر دیا، میں لے کے جائے گا، میرا خون ہی معاف ہے۔ حضرت صاحب پگڑی بندے پیسی تو پگڑی بندے باہر نکل گئے، تحریر والے پاس ہی نہیں آئے۔ جہے اتنے موجود بندے بیٹھے سن انہوں نے مینو کہا کہ جی تھی سانو حدیث، ہاں مینو انہوں نے کہا کہ صحابی کا نام دسو جہاں سیکھن گیا ہے، سیاہ ستا کی کتاب ہوگی، میں کہ جی سیاہ ستا ہوئے گی، سیاہ ستا تو ہٹ کے بھی نہیں ہوئے گی، چلو
ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕਟੀ ਸੀ, ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਜੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਜੂਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜੂਸ ਦੇ ਤਾਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਸਾਬਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਕ। ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਸਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ, ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਲੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਖੁਦ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਆਮਾਲ को, ਕਿ ਮਸलन ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਆਮਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਅਕਾਇਦ ਆਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ रहमतुल्लाह अलैह ने ਉੱਥੇ ਬਾਬ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਈ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ? ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ नहीं ਸੀ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उसके पास इस्लामी तालीम थी या चलो उसके बाद इस्लामी अकायद और अमाल उसके पास आ चुके थे, क्या पहुंचे थे वो अपना वो मन्ने था उन्होंने तस्लीम किए थे? या ऐसा नहीं कह सकते कि अबू जहल को इस्लामी तालीम थी? अबू जहल ये तस्लीम नहीं सी करता कि वाकई सच्चे रसूल ने, तो फिर वो तो इस्लामी तालीम उन्होंने मन्निया ही ना। नहीं वो इकरार ने किया है कि नहीं? इकरार कादा कीता? इकरार उन्हें कादा कीता? ये कीता है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो तू कहना गलत है। इन्हें इकरार आखोगे जिन कहे तो तकज़ीब है, तुसा इकरार कह रहे हो। अखनफ बिन शरीक के सामने उन्होंने किया कि बाकी नबी सच्चा है जी, ये तालीमात सच्ची। अखनफ बिन शरीक के सामने अबू जहल ने खुद इकरार किया कि ये सच्चा है, ये भी तालीम बाकी है। अच्छा क्या चलते कलमा क्यों नहीं पढ़ता? अच्छा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹਦੀ ਇਸਲਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਇਸਤਿਦਰਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਸ नहीं हजरत जी मेरी गल सुनो, वो ये तो साफ कहना सी ना कि असा तू साडे खुदावां नूं गालां करना, साडे खुदावां नूं बुरा कहना, ये गल असा तेरी नहीं मनदे। उंज तू हुण जिहड़ा बंदा वो नबी पाक दी तालीम नूं तूने सही समझा, जिहड़ा बंदा कह रहा है कि तू मतलब साडे खुदावां नूं गालां करना, फलान करना, तू बुता दी तारीफ कर, फिर वो कहना तू सही है। हजरत साहब अलैहिस्सलाम ने किसी भी बोतरू गाल नहीं करती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो कहते सर ना कुरान पाक ही कह रहा है। ये तो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इबादत के देखो कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, और जब कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह का मतलब लाज़िम मफ़हूम पे जी नहीं गाल नहीं है, गाल होता है। हजरत जी ये दसो भी गाल लाज़िम आउंदी है कि नहीं? मैं एक बंदे को कहना जा रहा तेरा प्यो नहीं, तो क्या गाल नहीं बननी? जब कहोगे खुदा नहीं तो मतलब झूठ ने खुदा नहीं, ये होर सारे क्यों? जब किसी ने खुदा की खुदाई उलूहियत का इनकार करोगे तो तुसा कह रहे हो झूठा खुदा है। ये लाजिम मफहूम है ओदी गल दा, ये लाजिम नतीजा इता करके तफसीरां मैं भी पढ़ी बैठा
ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਬੂਥਾ ਸੇਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੱਕ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਨੀ ਚਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਧ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਾਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਹੋਰ, ਤਾਲੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਫਰੰਗੀ ਹੋਰ, ਤਾਲੀਮ ਫਰੰਗੀ ਹੋਰ। ਤਾਲੀਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ। ਤੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਨਾ ਜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਅਮਾਲ ਨੇ। اسلامی تعلیم اسلامی عقائد و اعمال، وہابی تعلیم وہابی عقائد و اعمال، مرزائی تعلیم مرزائی عقائد و اعمال کو کہیں گے، شیعہ تعلیم شیعہ عقائد و اعمال کو کہیں گے. تو ایک اعتراض بڑا مضبوط سان لگتا ہے پیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود اللہ کتابی دا اتنے لفظوں نے لکھ دیتا ہے بھی مینو انہوں نے لکھن دے اتنے اعتماد کوئی نہیں، یہ لکھ کے سنان گے کہاں غلط کرن گے جی لکھ کے دین گے میرے لو تا نبی علیہ السلام جہدے سے اعتماد نہیں کر رہے، امت اعتماد کیویں کیتی کھڑی ہے تو مولوی طبقہ وہ آدھا کیویں جائز کیتی کھڑا ہے نو. ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تسی مفتی صاحب نو کہ سمجھو جی دوسرا جڑا تساں گل کیتی ہے نا وہ میرے گل میرے جان رہی ہے امام ابن شبرم والی تو امام صاحب والی وہ کہندا ہے بھائی گل دیکھو نا جی مطلب یہ جڑا تساں حدیث کے حوالے نال جواب ہے او دے مطابق جڑا بناؤ تو پھر ساڈے ذہن وچ یہ گل آن رہی ہے بھی جڑی تساں وہ گل کر رہے جے مختلف حدیث نے اتنے تو حدیث ہی مفہوم غلط کٹیا جا رہا، سوال تو بالکل ٹھیک ہے روایت اختلاف حدیث کی وجہ اختلاف ہو گیا. اتنے حدیث ایک مفہوم ایک ہی نکلتا ہے تو بالکل واضح مفہوم نکلتا ہے کہ ماں آمن والا کی ماں آمن یہود والا کتابی مینو یہودیاں اعتماد ہی نہیں، میں بڑا ڈرنا ڈنڈی مارن گے تو جیڑی رسول اکرم دی ذات نال ڈنڈی مارے گی قوم تہاڈا تے انہیں بٹھا پا دینا تے بھائی بھی کھڑے نے اج سارا نظام انہاں دا تسی اپنائی کھڑے جے انہاں نے تہاڈی کوشش نہیں اپنائی. بالکل ٹھیک ہے اسی بھی کہنا ہے تسی اج ویکھ لو دینی مدرسے نو دہشت گرد جی وہ سارا جو کچھ ملبہ سارا ادھر ہی پایا جا رہا ہے. اولاد تہاڈی ساڈی تے بڑی انہاں دی کری آخر کوئی نہ کوئی گل تے اون دی او ساڈا دماغ انہیں چکرایا سیدھی جی گل جے بندہ وہ بڑا بولا جے بڑولا جے گلاں بڑیاں کردا جے او صحیح ہے. اصل دے اندر ایک اور گل انہیں کیتی ہے وہ کیتی حضرت جی وہ کیتی انہیں ساڈے عقیدے دے حوالے نال سیدھی جی گل جے اساں بڑے او پھر پریشان ہاں. انہیں جناب آخیا بھی یار تعزیر الناس کتاب ہے دیوبندیاں دی اس لکھا اگر پھر فرق زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ بھی انہیں عبارت لکھ دیتی تو وہ کہتا پھر مرزائی ٹھیک نے پھر مرزائی تو دعویٰ کی کرے ٹھیک. پھر انہیں ایک اسماعیل دلوی صاحب جڑے ہیں شہید انہوں دا جناب مطلب رسالہ دسیا یک روزہ اس آکے میرے کو فارسیت ہے اس کے اندر خدا دا جھوٹ بولنا ممکن لکھا ہوا نہیں بس الزامات وہ کہتا میں چیلنج سانو کہہ کے گیا میں ہر سے حاصل کر دینا تھی لے لو. فروخی کتب خان چکی ملتان دی یا کروزہ رسالہ فارسی دے اندر نہیں. ہاں فارسی دے اندر ہے لفظ شرط ہمت کا معنی غلط نہیں ہے اصل دے اندر بہرحال اور ایک فارسی دی عبارت الگ موضوع ہے.
ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਇਬਾਰਾਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕਦਾ ਦੇ ਛੱਡੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਫ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਫ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? آپ اصل یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ الفاظ ہے ہی کوئی جی تقویت الایمان میرے کو پئی ہے آخو تو میں تھوڑے کو لے کے سکولے نہیں تقویت الایمان دی گل نہیں حضور، ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਕ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਫਾਰੂਕੀ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਬਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ, ਨਬੀ ਭੇਜ ਦੋ ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਲਾ ਲਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ। ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨਨ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। دیوبند سے بریلی تک ایک کتاب ہے مولانا ابو الاوصاف رومی رحمۃ اللہ علیہ دی۔ اچھا تسی او پڑھ لو تواڈے سارے اشکالات دور ہو جان گے۔ اچھا یہ تو صحیح ہے ہن اساں تانوں پتہ ہے انہاں جدوں سانوں تے او باہر جڑی پائی کھڑا ساڈے او تے کوئی بڑے بازار ہوئے کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب نو یہ پوچھو کہ امام ترمذی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جڑی حدیث ہے او دے تو پہلے جڑا باب بنیا امام ترمذی نے باب کیڑا بنایا؟ جی باب لکھا گیا باب تعلیم سریانیہ، باب فی تعلیم سریانیہ یہ باب بنیا ہونا جی جی اتنے تعلیم ایک منٹ یہ تو ہٹ کے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے موقع پہ مشرکین مکہ نو قید کیتا سی، 17 مشرک ایسے سی کہ جنہوں عربی زبان سے عبور تھی کیونکہ عرب کے اندر تعلیم نو جرم سمجھا جاتا سی۔ عربی زبان سے عبور سی حضرت ایک گل بولی وہ تو عربی زبان سے رسول اکرم یا صحابہ تو بعد کے عبور رکھنا رہن دے نہیں انہاں 17 دی آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی سی کافراں دی۔ اچھا اور انہوں نے کیا سی کہ تسی انہاں بندیاں نو اے تعلیم سکھا دیو، تسی اس تعلیم سکھان دے فیڈیو دے اندر تہاڈا فیڈیو ہوئے گا تانوں میں وہ بندہ یہ گل کر گیا اونے مسند احمد بن حنبل بخیر کرنا جی اونے مسند امام احمد دا حوالہ دیتا ہے اون دے اندر روایت تے او دے اندر آیا کتابت دا تعلیم عربی سکھان یہ وہ کوئی شے نہیں اوتھے آیا کتابت دا کہ انہاں نو لکھنا سکھاؤ تہاڈا فیڈیو ہے۔ یہ جواب اس دیتا ہے انہیں آخیا یہ دسو کہ کیا قید اور قیدی اور آزاد کا حکم یکساں ہوتا ہے؟ جے کافرہ کول تعلیم لینا جائز سی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں ہی بچیاں نو انہاں کافراں دے کول تسی لندن بھیجی کھڑے ہو، بڑے بڑے ساڈے مولوی حضرات لندن بھیجی کھڑے نے تے اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر کیوں نہیں بھیجا سیکھن واسطے؟ نہیں تو آپ ایویں کر رہے ہیں گل سنو جی آپ مفتی کو آپ ہی چلتے رہتے ہیں پھر لاہور ہاں یا پھر ایویں کرو مہربانی کرو جی اتنے آ جاؤ جی اتنے سارے کو آؤ تو اسی تمہیں لے چلیے ادھر تو پھر پیور بہتر ہو گیا اتنے مسئلے حل کر لینے آپ صرف میں بالکل تھی جناب مہربانی کرو وقتی طور پہ سانو ایک جواب تو دے دو تو پھر اتنے چلیے تو یہ مکو اتنے ٹپیے ٹیپ بھر لیا وا بہ سناوا گے سانو تو نہ دلیل کرے
ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਬੂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਰਿਆਨੀਆ जी वो कहता है कि तालीम इसके लुग़वी माने से जिसका माना होता है सिखाना। तालीम जब जबान के और तालीम इस्तिलाह के अंदर जो है वो अकायद व अमाल का मजमू आता है। इस्तिलाह ते लुग़त का फर्क नहीं करते। तालीम कुरियानिया का मतलब उथे उन्होंने जिस तरह हदीस है उसी तरह निकलता है कि मियाँ तर्जमानी की जरूरत के लिए गैर रस्मी तरीका वो जो गए सन साहबी किसी ने उस्ताद नहीं बनाया ना किसी मदरसे गए सन। वो आता है भी साडे मसलन पंजाबी जाते हैं सिंध इतों जाते हैं अरब वो जनाब उत्थे काम सीखते हैं अपना काम करते रहते हैं। तू दुकान से बैठा तू वापस आते हैं अरबी बोलन लग पैंदे सिंधी बोलन लग पैंदे वो किसी मदरसे सीखे ने तो तालीम तो कहता रस्मी तो गैर रस्मी का कोई फर्क नहीं तुहानू तमीज़ ही इन्नी नहीं। सही है तुसी उन्होंने ये आखो कि असि जेहड़ी पढ़ा रहे हैं ना ये रस्मी पढ़ा रहे हैं। ये तो रस्मी है ना ये तो सुनो जी गल का सुनो नाले इत्थे कहंदा खाली जुबान दी गल नहीं जबान दी तुसां ते पूरी निजाम उहदे कोल लै रहे हो। क्या निजाम तुसां दसो भी जदों दी तालीम अंग्रेजी जदों दी जबान अंग्रेजी सीखण लगे जे उसे दिन तो फरंगी दा निजाम सारा तुहाडे गाते फिरते अज तक तुहाडी औलाद तुहानू निकला ना नहीं लैन देंदी इस्लाम का छित्र मार दी। वो तो बड़े बड़े होर लफ्ज बड़े बोलता वो कहता देखो तुहाडियां रंगां नंगियां हो गई जिन्ना चिर इंग्लिश वो अकबर अलाबादी का उत्तो शेर पढ़ चढ़ता है कि हामिदा शमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी अब है शमे अंजुमन पहले चिरागे खाना थी। वो कहता देखो 100 साल पहला दस गया भी इंग्लिश पढ़ने नाल कंजरी बन गई शमे अंजुमन का माना कंजरी होंदा है। सही जेड़ा है ना तहजीब भी हद तक और वो कहता काजी दी धी जो इलेक्शन पे लड़ के वो कहता काजी दी धी इलेक्शन लड़ के असम्बली पहुंची खड़ी वो कहता दसो भाई मुसलमान की औरत जी उनका करना सी वजूद कुना हुक्म सी तुसा दियां नूं उत्ते 20,000 जी लड़की है वो देवबंदियां बरेलवियां सारिया मैराथन रेसा कच्चियां पा के आईया खड़ियां कोई अल मदद या रसूलुल्लाह आंदी है कोई अल मदद या सिर्फ या अल्लाह अल मदद कहती है कोई आंदी है या हुसैन है हुसैन वो सारिया जड़ियां काम करन दईयां ने वो कहता है तो इसे दी लानत होर की। असल के अंदर मुफ्ती साहब का मुआशरे नूं वेख के जेड़ा ज़हन है मेरा उहदे नाल इत्तिफाक है ज़हनी तौर ते मैं उहदे नाल मुत्तफिक हां। अच्छा ज़हनी तौर ते उहदे नाल मुत्तफिक ते फिर तुसां साडा ते पट्ठा पा छड्डिया जे तुसीं उहदे नाल मुत्तफिक ते साडा ते कख ना रिहा सी तुहानू आखरी आरामगाह समझिया। नहीं जेड़ी तालीम की हद तक मेरा मुफ्ती साहब नाल इत्तिफाक इख्तिलाफ है तहजीब तो खुदा दा नाम जे तुसीं लफ्ज ना बोलो की करन रहे जे नहीं तहजीब ना फिर इसका मतलब ये निकलिया ना काबिल देवबंद कक बच्चे ना कोई थल्ले बच्चे आए सारे फिर दुनिया के कुफर पे सिखदी वो कुफर कहता हराम कहता बगैरती कहता ला दीनियत कहता ला मजहबियत कहता पता नहीं की कुछ कहता है सारा कुछ